صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، ہم نے سنا ہے 4 سمتیں ہوتی ہیں، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال اور ایک جنوب۔ یہ بہت بڑا سورج مشرق سے نکلتا ہے اور پھر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ پیارے مرشد، جس طرح سورج ڈوبتا ہے ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا مشرق کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ مشرق کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں ان کو پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ مشرق کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے 2 جوابات میرے پاس ہیں۔ 2 جواب میرے پاس 2 جوابات ہیں۔ دو جواب دینے ہوں گے یا ایک جواب دینا ہوگا؟ چلو دونوں میں سے ایک ہی دے دے کوئی جواب۔ اس میں کوئی کیٹیگری ہوگی؟ میری برادری کو یار آپ فوکس کریں۔ فرسٹ میری برادری جواب دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کسی اور سے رابطہ کیا جا سکے گا۔ یعنی 60 او یا اوپر۔ مدنی تربیت گاہ پہ جو اسلام بھائی ہیں وہ مائک لے کے آ رہے ہیں۔ اسلام بھائی جی جی، یعنی ہو سکتا ہے سوال کرنے والے کے جواب میں یوں ہو کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سوال کرنے کے ذہن میں یوں ہو، لیکن 2 جواب میرے ذہن میں آ گئے الحمدللہ۔ باپا بزرگ اسلامی بھائی لا موجود جی ایک ہیں، ہاں تو لے لیجئے جواب ان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید اجمل حسین شاہ ہے۔ ورحمۃ اللہ۔ جدہ شریف میں جو ہے نا مشرق کی طرف جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جدہ شریف میں کعبہ جو ہے وہ مشرق کی طرف پڑتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ایک جواب ہوا، دوسرا نہیں، مجھے ایک ہی آتا ہے مثلا۔ آپ کو ایک ہی یاد ہے؟ اور کسی کو دوسرا جواب یاد ہے؟ دوسرا بھی یہی آپ کی برادری ہی دے گی؟ مدینہ جی نیچے اور اسلام بھائی ہیں، بتائیے۔ جی عمر امیر السنت جو بیان فرمائی ہے اس عمر کے اسلام بھائی 60 سال جی یا زائد؟ لا موجود۔ کوئی بھی دے دے ایسی کوئی صورت؟ چلو ہاں جی۔ چلو کوئی بھی دے دے۔ ہیں موجود۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن جگہوں پر کعبۃ اللہ سے مغرب والی سائڈ جو لوگ رہتے ہیں وہ چونکہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کریں گے تو لہٰذا ان کا منہ مشرق کی طرف بھی ہوگا۔ وہ تو جدہ شریف کا کہہ کر جواب دے دیا، فارمولہ بتا دیا کہ جو ممالک یا جو مقامات خود مکہ شریف میں وہ علاقے ہیں جو مغرب میں بھی ہیں، شمال میں بھی ہیں، جنوب میں، چاروں طرف ہیں، تو وہاں سے وہ مشرق مغرب ہمارے پاکستان کے لیے، ہندوستان کے لیے، یا جو ممالک کے لیے مغرب میں کعبہ پڑتا ہے وہ مغرب کی طرف منہ کریں گے۔ اصل مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، اصل تو کعبے کی طرف منہ کرنا ہے اور سجدہ اللہ کو کرنا ہے، کعبے کو نہیں کرنا۔ تو اب یہ کہ یہ تو جواب وہ تو ہو چکا تھا۔ کعبۃ اللہ کے اندر بالکل این اندر بھی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے۔ جواب درست ہے۔ کعبہ شریف کے اندر بھی اگر نماز پڑھیں گے تو جہاں بھی رک کریں، مشرق میں، مغرب میں، شمال، جنوب، جس طرف بھی رک کریں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں بھی مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جا سکے گی۔ باپا تحفہ کیا دیں ان کو؟ تیسرا بھی کوئی بتانا چاہتا ہے؟ تیسرا جواب تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ 2 ہیں مزید، ہیں؟ 2 ہیں مزید 2 جواب؟ اچھا چلیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر سفر میں ہو اور سواری کا رخ اگرچہ کہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو، وہ یہ کہ اس میں نفل و سنتیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی تحری کرتا ہے اور اس میں چونکہ وہ قصد نہیں ہے مشرق کا، تحری کرتا ہے اور اگر مشرق کی طرف بھی اس کا رخ ہے
تو نماز ہو جائے گی. مشرق اور مغرب کا قصد تو خیر کہیں بھی نہیں ہوتا. جی. تحری میں بھی اگر مشرق آیا. اب یہ دونوں سوالات کے پہلا سوال جو آپ نے پہلا کیا نا سفر کا، اس میں سفر مدنی قافلوں کا سفر نہیں ہے. مدنی قافلوں کا سفر تو یہاں سے پچھلی گلی میں بھی ہوتا ہے. میں اس مسجد میں ٹھہر گیا مدنی قافلہ تو چلو مدنی قافلوں کے مسافر. ہم اپنی اصطلاح میں دعوت اسلامی کے بولتے ہیں، لیکن یہ شرعی مسافر نہیں ہے. تو وہ آبادی سے باہر کے لیے مسئلہ ہے. سفر کے لیے مطلق کرنے کی اپنی آبادی میں آپ داخل ہو گئے، سفر سے بھلے آئے 1000 میل کا سفر طے کر کے، اب اپنے شہر میں گھر کی طرف جا رہے ہیں اور بولے میں مشرق کی طرف نماز پڑھوں گا. وہ مدنی چینل والوں نے بولا تھا کہ سفر میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی تفصیلات ہیں. باہر شریعت حصہ سوم. جب کوئی ایسی صورتحال پیش آئے تو علماء سے کنفرم کر لینا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے. اچھا، فجر کی سنتیں بھی اس میں نہیں ادا کر سکتے؟ فجر کی سنتیں نہیں، واجبات بھی نہیں، نہیں، فرض نہیں. تو یہ اس کے مسائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی